نواز شریف کو لندن چھوڑ کر کیوں جانا پڑا؟ جنرل باجوہ کے خاندان کے اثاثوں میں ہوشربا اضافہ، ان کا خاندان ارب پتی کیسے بنا؟ اور جنرل باجوہ کی فیملی کا ریکارڈ لیک کرنے کے پیچھے اسحاق ڈار؟ ریٹائرمنٹ سے کچھ روز پہلے سٹوری آنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کچھ دوست جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ایک صحافی نے ایک خبر بریک کی کہ لندن میں ایک پریس کانفرنس ہوگی کچھ دن بعد اگر آرمی چیف جنرل باجوہ نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی میں کسی قسم کی رکاوٹ یا روڑے اٹکانے کی کوشش کی تو لندن والے ایک پریس کانفرنس کریں گے جس میں وہ باجوہ کی کرپشن کو بے نقاب کریں گے۔ مطلب یہ کہ آرمی چیف کو دباؤ میں لانا تھا کہ وہ نواز شریف اپنی مرضی سے نیا آرمی چیف تعینات کر سکیں۔ اسی لیے جب باجوہ نے ان کی بات نہ مانی تو اس لیے آرمی چیف کو دباؤ میں لانے کے لیے اور اپنی مرضی کا آرمی چیف تعینات کرنے کے لیے باجوہ کی سٹوری جان بوجھ کے لیک کی گئی۔ اسحاق ڈار کی طرف سے نوٹس تو لیا گیا لیکن 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ سٹوری کہاں سے اور کیسے لیک ہوئی، جبکہ ایف بی آر کا جو لاگ ان ہے وہ اس سے پتہ لگانا 5 منٹ کا کام ہے کہ یہ سٹوری کس نے لیک کی اور کیوں لیک کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت جان بوجھ کے پتہ نہیں لگانا چاہ رہی، وہ ان کی منشا سے ہوا ہے صرف آرمی چیف کو دباؤ میں لانے کے لیے۔ تو آرمی چیف کی جائیداد کے بارے میں ایک صحافی ہیں احمد نورانی صاحب، جنہوں نے انکشاف کیا، جنہوں نے اپنی سٹوری شائع کی جس میں انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ کی فیملی ارب پتی بن چکی ہے، 1 کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، 3 کروڑ نہیں، پورے 1200 کروڑ کے اثاثوں کے مالک بن چکے ہیں جو کہ بیلجیم، امریکہ، دبئی اور کراچی میں موجود ہیں۔ تو یہ سٹوری شائع کرنے والے احمد نورانی ہیں جنہوں نے یہ انکشاف کیا اور بتایا کہ یہ اثاثے وہ ہیں جو ریٹائرمنٹ سے پہلے ہیں، جو آرمی کی طرف سے مراد جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملیں گی اس کے علاوہ ہے۔ دوستوں کو ہم بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی سٹوری شائع کرنے والے احمد نورانی دراصل ہیں کون۔ 42 سالہ احمد نورانی نے اپنے کیریئر کا آغاز 2007 میں کیا۔ عمومی طور پر صحافی پس پردہ ہی رہتے ہیں لیکن 2 سال کے اندر نورانی لوگوں کی نظروں میں آ گئے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا گھنٹوں گھنٹوں چل رہا تھا لیکن نورانی کی سینئر صحافی نذیر ناجی سے ایک کال کی آڈیو وائرل ہونے میں دیر نہیں لگی۔ اس کال میں وہ نذیر ناجی کو ملنے والے ایک پلاٹ کے بارے میں سوال کرتے سنائی دیتے ہیں جس کا جواب ناجی نے ننگی گالیوں کی صورت میں دیتے۔ ناجی کی موسلم دھار مغلیات کے سامنے نورانی کا تحمل دیدنی تھا۔ جب پاناما لیکس کا معاملہ اٹھا تو نورانی خاصے سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے اس بارے میں پے در پہ کئی رپورٹس شائع کی، خاص طور پہ ان کی ایک رپورٹ بہت زیر بحث آئی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان فوج کا خفیہ ادارہ ISI سپریم کورٹ کی ہدایت پر JIT کے انتظامات کی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ اس پر سپریم کورٹ نے احمد نورانی اور جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے تھے۔ نورانی سے کہا گیا کہ وہ معافی مانگ لیں تو معاملہ رفع دفع کیا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے معافی مانگنے سے صاف انکار کر دیا۔ البتہ بعد میں عدالت عظمیٰ نے خود ہی یہ کیس خارج کر دیا۔ تاہم زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ نورانی کو معافی مانگنا پڑی۔ ہوا یوں کہ انہوں نے نواز شریف کے خلاف کی رپورٹ آنے سے پہلے ہی دعویٰ کر دیا کہ JIT نے نواز شریف کو بے گناہ قرار دیا ہے اور صرف ان کے بیٹوں کو قصوروار ٹھہرایا ہے۔ ظاہر ہے کہ JIT کا فیصلہ کچھ اور آیا جس پر احمد نورانی نے اپنے اخبار دا نیوز میں معافی نامہ درج کروایا جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ اس خبر سے ان کی اور ان کے اخبار کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ اکتوبر 2017 میں احمد نورانی کو اسلام آباد میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ نورانی خاصا عرصہ ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ انہیں مکمل طور پر صحت یاب ہونے میں کئی ماہ لگ گئے۔ عمران خان، شہباز شریف، بلاول بھٹو، اسد عمر، ڈاکٹر عارف علوی اور کئی دوسری نمایاں شخصیات نے اس حملے کی مذمت کی تھی۔ احمد نورانی کے ایک قریبی دوست اور ایک رفیق کار نے اس حملے کی حساس نوعیت کے پیش نظر نام ظاہر نہ کرنے پر بتایا۔ اس دوران خود انہوں نے دوسرے دوستوں نے نورانی کو بہت منع کیا کہ وہ باز آ جائیں مگر نورانی نے نہ مانے۔
انہوں نے بتایا کہ حملے کے دوران نورانی کو سر پر چوٹیں لگی تھیں اور انہیں کئی ہفتے تک ذہن پر زور دینے یا کوئی واقعہ یاد کرنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ اسی وجہ سے خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ان کی یادداشت نہ چلی جائے، مگر نورانی نے اپنے مضبوط قوت ارادی نے اس مسئلے پر قابو پا لیا اور پھر سے سرگرم ہو گئے۔ 2018 میں نورانی نے ایک اور تہلکہ خیز خبر بریک کی، جس کے تحت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے بھی بے نامی آف شور اکاؤنٹ کا انکشاف کیا گیا تھا۔ اس سے قبل عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ آف شور بے نامی اکاؤنٹس وہی بناتا ہے جو چور ہو۔ دوست نے بتایا کہ نورانی بہت دبنگ اور بے خطر شخصیت کے مالک ہیں، کھری اور سیدھی بات کرتے ہیں اور ان کے قریب دوست انہیں خطروں کا کھلاڑی کہہ کر پکارتے ہیں۔ تاہم دوست کے مطابق پھر 2019 میں وہ وقت آ گیا کہ نورانی کے لیے پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا اور انہوں نے امریکہ کا رخ کر لیا۔ اس وقت وہ امریکی ریاست مزوری میں اسکالرز ایٹ رسک نیٹ ورک نامی ایک نان پرافٹ ادارے کی ایک فیلوشپ کے تحت مزوری کالج جرنلزم کر رہے ہیں۔ احمد نورانی نے بتایا کہ مجھے علم تھا اس رپورٹ پر شدید رد عمل آ سکتا ہے، لیکن رپورٹ مکمل کرنے سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا کہ صرف وہی چیز لینی ہے جس کا ہمارے پاس سرکاری شواہد موجود ہوں اور جنہیں کسی بھی عدالت میں پیش کیا جا سکے، تو ہم نے صرف ان شواہد کو ہی بنایا۔ احمد نورانی نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ اب میرا پاکستان میں آنا مشکل ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا پاکستان آنا مشکل ہے۔ کچھ دوست ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، پاکستان میرا ملک ہے، میں پاکستان کو اون کرتا ہوں، یہ میرا ملک ہے، کسی کے باپ کا ملک نہیں۔ جو شخص کسی پاکستان کے لیے اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، ہم تو اسے بھگانے کی بات کرتے ہیں، خود تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ہمارے وطن میں آنے سے روکے گا۔ تو یہ ہم نے آپ کو احمد نورانی کا تعارف کروایا۔